بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں ماہ شعبان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی عبادات جتنی بھی کی جائیں اتنی ہی کم ہیں، اور اس میں روایات کے اعتبار سے اگر صحیح احادیث کے ذریعے سے کسی نفلی عبادت کا پتہ چلے تو اس کے اجر و ثواب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی نسبتاً کمزور روایت یا جسے ضعیف روایت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے بھی کسی نفلی عبادت کا پتہ چلے تو اس کو کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ ضعیف روایت جو ہے یہ موضوع نہیں ہوتی، اور موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو صحیح نہ ہو، بالکل غلط ہو، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی۔ اگر وہ حدیث بنائی ہوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، لیکن اپنے درجے کے اعتبار سے اس بلند ترین مقام تک نہیں ہے، تب بھی ان روایات پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ انہی روایات میں سے وہ شب جو گزشتہ رات گزر چکی ہے، شعبان کی وہ رات جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، اور یہ صحیح لفظ شب براءت ہی ہے، اور براءت کا معنی ہے چھٹکارا، آزادی، گناہوں سے آزادی، مصیبتوں سے آزادی۔ اس وجہ سے اس شب کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، چاہے سند کے اعتبار سے نسبتاً صحیح حدیث کے مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن تب بھی وہ غلط روایات نہیں ہیں۔ بڑے علماء نے اپنی کتب میں اس کو درج کیا ہے۔ البتہ وہ غلط فہمی جس کا ازالہ ہونا چاہیے، جس کی طرف میں نے گزشتہ جمعے بھی اشارہ کیا تھا، کہ یہ رات جو گزشتہ اس میں گزر چکی ہے، یہ وہ والی رات نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اور اکثر لوگ قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مبارک رات ہے جس میں ہر طرح کے اہم کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اسی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ اصحاب رسول بھی یہ خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان کی شب ہے، لیکن میجارٹی جو صحابہ کی ہے وہ شب قدر کو ہی یہ رات سمجھتی ہے، اور پھر جب باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہو گئی تو پھر ان اصحاب کی رائے زیادہ قوی اور زیادہ معتبر ہو گئی، کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور یہاں بھی لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے، کیونکہ اللہ نے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بعد پھر مزید کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ البتہ 15 شعبان کی جو اہمیت ہے جو گزشتہ اس میں گزر چکی، اور میں اس کو اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا اثر آج کے دن میں بھی، جو ابھی تک شام تک کا جو دن آئے گا اس وقت تک اس عبادت کو پورا کرنے کا یا مزید اس کو کرنے کا موقع میسر ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنے حجرے سے نکل گئے بغیر کچھ بتائے اور چپکے سے، یا میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر سے اٹھ گئے ہیں، اور جب میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر سے اٹھ گئے ہیں تو میں پریشان ہوئی کہ کہاں چلے گئے، تو میں نے تاریکی میں ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھنے کی پہلے کوشش کی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک طویل لمبا سجدہ کیا انہوں نے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ آدمی پریشان ہو جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ کو یہ بتایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کی رات ہے، اس وجہ سے میں نے یہ عبادت کی ہے۔ دیگر روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے گناہوں سے آزادی دلاتے ہیں، اور اس قدر زیادہ بڑی تعداد میں اہل ایمان کو بخشا جاتا ہے جتنی بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو بکر ایک قبیلہ تھا بکریاں پالنے والا، تو حضور نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک مثال بیان کی کہ جیسے بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں، اس قدر بڑی تعداد میں اہل ایمان کو بخشا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ بخشش والا مقام، بخشش والا دن، اور لیلہ بھی عربی زبان میں پورے دن اور رات کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی سوڈان جانے کا موقع ملے، سوڈان جانے کا، سوڈان کے سارے لوگ عربی زبان بولتے ہیں، اور ان کی اصل جو زبان ہے، یعنی جو اکثریت والی جو زبان ہے، قومی بھی اور تعلیمی بھی اور سرکاری بھی، وہ عربی زبان ہے۔ تو آپ کو ہر شخص یہ کہتا ہوا یہ ملے گا کہ ماذا تعمل اللیلہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آج کیا کرو گے، آج کیا پروگرام ہے۔ لیلہ کا لفظ وہ استعمال کرے گا، اور لیلہ کا معنی وہاں رات نہیں ہے بلکہ دن ہے۔ تو اس وجہ سے لیلۃ الشعبان جو ہے اس کو بھی آپ رات سے لے کر آج کی شام تک، کیونکہ یہ اسلامی مہینہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے یعنی آنے والے جو روشن دن ہے اس کی شام تک کا یہ وقت موجود رہتا ہے۔ تو لیلہ کا لفظ عربی زبان میں دن اور رات کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، اور لیلہ سے مراد شب بھی ہے جو باقاعدہ صرف رات کی تاریکی سے مراد لی جاتی ہے، اس لیے اب بھی وہ موقع ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی۔ تیسری بات شعبان کے مہینے کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے شعبان کی عبادتوں میں سب سے بڑی فضیلت والی عبادت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان ایمان والوں کا مہینہ ہے کہ ان کی بخشش رمضان میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن شعبان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل رسول پر۔ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے تم کثرت سے مجھ پہ درود بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ ماہ شعبان کا ایک خصوصی عمل ہونا چاہیے، خصوصی عمل ہونا چاہیے۔ اور جب ماہ شعبان میں جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن پھر اس کو مزید بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دوسری روایت جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اس وجہ سے شعبان کا مہینہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، اور لیلۃ الشعبان کی جو ہے وہ مزید کنٹینیوشن بھی ہے، یعنی اس کا مزید حصہ جو موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس مہینے میں کثرت سے اسے اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود و سلام کی جو ہے ہدیہ اس کو بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی بہت سارے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پھر روزے کم کر دیتے، اور آخری ایام میں تو مکمل طور پر اس کو ترک کر دیتے۔ اور کئی شعبان کے مہینے ایسے گزرے کہ جس میں آخری عشرے میں آپ علیہ السلام نے روزہ بالکل نہیں رکھا، اس کو ناپسند فرمایا، اور اس کو ناپسند کرنے کی صرف ایک وجہ یہ تھی تاکہ انسان اپنی توانائی کو بحال رکھ سکے اور رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکے، کیونکہ روزے سے بہرحال انسان کی جو توانائی ہے اس پر اثر پڑتا ہے، جسمانی طور پر کچھ مزمحل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی روزے رکھنے ہیں وہ آخری عشرے سے پہلے اپنے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور بعد میں اگر ان روزوں کو، نفلی روزوں کو کم کر دے یا بالکل نہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔